بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وعلی علی ابن ابی طالب وعلی فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وعلی علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم الحجة المنتظر وجل اللہ تعالی الشریف اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرۃ شهر هو عند الله افضل الشهور وایامه افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی بساعته افضل الساعات صدق اللہ العلی العظیم صلوات بھیجیں محمد والے محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں. یہ ماہ شعبان کا مہینہ تقریباً آدھا گزر چکا ہے اور ہم تیزی سے ماہ رمضان یعنی رحمت خدا کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی مہمانی کے مہینے میں داخل ہونے کے لیے تیزی سے بڑھ رہے ہیں. جب بھی رمضان آنے والا ہوتا تو روایات میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ رمضان سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ رمضان سے پہلے والے جو جمعہ ہوتا تھا اس کے خطبے میں وہ رمضان کی اہمیت کے بارے میں خطبہ ارشاد فرماتے. اور ایسی ہی ایک خطبہ جو ہمارے سامنے اس کی میں نے کچھ بندوں کی آپ کے سامنے تلاوت کی. یہ امام علی علیہ السلام سے یہ خطبہ ہم تک پہنچا ہے. امام رضا نے اس سلسلہ سند کو امام علی تک پہنچایا ہے اور کہا کہ میرے بابا علی نے یہ رسول خدا سنا اور اس کا جملہ یہ تھا کہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبنا ذات الیوم فقال، کہتے ہیں کہ رسول خدا نے ایک اجتماع سے جو اصحاب کا اجتماع تھا اس سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، کہ اے لوگو خدا کی برکت رحمت اور مغفرت سے بھرپور مہینہ آ رہا ہے. یہ میں ترجمہ صرف اسی جو ہے وہ متن میں عربی یہاں پڑھوں گا، باقی ترجمہ بیان کروں گا کیونکہ خطبہ تھوڑا سا طولانی ہے. ہم ایک جلسے میں اس کو شاید مکمل نہ کر سکیں تو اس کا میں باقی حصہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اگلے جمعے کو بیان کر دوں، کیونکہ اس میں گو کہ رمضان سے پہلے اس کو بیان کیا گیا ہے لیکن اس میں رمضان میں کرنے والے کام، اس میں ہونے والے فائدے، انسان کی جو ڈیوٹیز انسان کے اوپر اخلاقی طور پہ آتی ہیں، ان تمام چیزوں کو رسول خدا نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اس کی اہمیت کے بارے میں رسول خدا نے بیان کیا ہے. لہٰذا اس کو غور سے سنیں اور میں انشاءاللہ اس کو آپ کے گروپ پہ بھی جو ہے وہ روانہ کر دوں گا. اس خطبے کا اردو ترجمہ آپ 2-3 دفعہ پڑھیں کیونکہ رمضان میں آپ کو کس طرح سے رمضان گزارنا ہے خود رسول خدا کی زبانی اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو بہتر طور سے اس رمضان کے اندر جو ہے وہ رہنمائی مل جائے گی. تو آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو خدا کا برکت رحمت اور مغفرت سے بھرپور مہینہ آ رہا ہے. یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے بہتر ہے. اس کے دن تمام دنوں سے بہتر ہے اور اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں. اس کی ساعات اور لحظات تمام ساعات اور لحظات سے افضل ہیں. یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے سونے کو، انسان کے جاگنے کو، انسان کے کام کرنے کو، ہر چیز کو عبادت قرار دیا ہے. انفاسکم فیہ تسبیح، یعنی اس مہینے کے اندر جب تم روزے کی حالت میں سانس بھی لیتے ہو تو یہ سانس لینا تمہارا تسبیح شمار ہوتا ہے، یہ تمہارا چلنا تسبیح شمار ہوتا ہے، تمہارا سونا عبادت بن جاتا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ نعمتوں اور رحمتوں سے بھرپور مہینہ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں ہوا شہر دعیتم فی الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ انفاسکم فیہ تسبیح ونعمکم فیہ عبادہ. کہتے ہیں یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں اللہ کے یہاں دعوت دی گئی ہے. یعنی آپ سوچیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے گھر میں دعوت دی ہے، اپنے مہینے میں دعوت دی ہے. تم ایسے ہی بن بلائے اس مہینے کے اندر نہیں آ گئے. اگر رمضان میں روزے رکھنے کی تمہیں توفیق ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کی دعوت کو حاصل کرنے والے، ایکسیپٹ کرنے والے اور اس کا جسے کہتے ہیں اس کا حصول تمہارے پاس ہوا ہے. یعنی تمہیں اللہ نے دعوت دی ہے، یہی دعوت ہے جس کی توفیق کی وجہ سے تم جو ہے وہ روزے رکھ رہے ہو اور رمضان کے جسے کہتے ہیں ایام کو درک کر رہے ہو. اور تم لوگ کرامت خدا کے مہمان قرار پائے ہو.
اس مہینے میں تمہارے سانس لینا تسبیح اور سونا عبادت ہے، اعمال مقبول اور دعائیں مستجاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر تمہیں، اپنے مہینے میں تمہیں مہمان بلا رہا ہے، اور ایک یہ روزہ واحد ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ آپ ہر عبادت میں جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے ریاکاری کر سکتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان ریاکاری نہیں کر سکتا یا کرتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں کہ جس میں انسان کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے پانی پی لے، کچھ کھا لے، لیکن وہ کسی کے نہ ہوتے ہوئے، کسی کے نہ دیکھتے ہوئے ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیے ہیں ان تمام چیزوں کی طرف دیکھنے سے پرہیز کرتا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیے ہیں ان تمام چیزوں کو بولنے سے پرہیز کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ریاکاری نہیں کرتا، یہ اللہ کی خاطر، یعنی تمام عبادتیں یہ ہے اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزے کی حالت میں، روزہ رکھنے میں ریاکاری جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح اور سونا عبادت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جو ہے روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا سونا بھی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں عبادت کا ہے۔ بعض ہم نے دیکھا ہے کہ ماں باپ اولاد کو ڈانٹتے ہیں کہ تم کیوں سو رہے ہو، جب اللہ نے اس کے سونے کو عبادت کیا ہے۔ ایک شخص جس کے اندر کمزوری ہے اور وہ روزے کو پورا دن کام کے ساتھ انجام نہیں دے سکتا، بجائے اس کے کہ وہ روزہ چھوڑے تو اس کو سو کے گزار لینا چاہیے۔ ہمارے استاد اس کی ایک بڑی اچھی تشریح بھی کیا کرتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سوتے ہی رہو روزے کے اندر، تو سحر کے بعد جو ہے سو اور پھر مغرب کے وقت اٹھو اور پھر اپنے سارے کاموں کو جو ہے وہ مغرب کے بعد اتنا کھاؤ کہ جو تم نے 2 وقت میں بھی نہیں کھایا تو 3 وقت کا جو ہے اس میں پورا کر لو۔ بعض وہ کہتے ہیں کہ وہ سحری میں اس ڈر سے کھاتے تھے کہ کہیں بھوکے نہ ہو جائیں، اور رمضان افطاری میں اس ڈر سے کھاتے تھے کہ کہیں وہ جو ہے وہ سحری کے آنے سے پہلے جو ہے ہمارے پیٹ میں کوئی خلا باقی نہ رہ جائے، تو وہ اسی ڈر سے کھاتے ہیں۔ اور بعض ہمارے دوست ہم اس بارے میں کہتے ہیں کہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو کھا کر انسان گر جاتا ہے، ایک گولی بلٹ اور ایک سحری، ان دونوں کو کھانے کے بعد جو ہے انسان گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ روزے رکھے اس لیے تھے کہ انسان درک کر سکے کہ کس طرح بھوکے اپنی زندگی گزارتے ہیں، کس طرح پیاسے پورا دن کام کر کر جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، جن کے پاس وسائل زندگی کی کمی ہے، جن کے پاس کھانے پینے کے وسائل پوری طرح معین نہیں ہو، کس طرح بھوکے رہتے ہیں، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر جو ہے وہ زندگی اپنی گزارتے ہیں۔ تو ان کے درد کو درک کر سکوں، یہ روزے کی جسے کہتے ہیں فلسفہ ہے، روزے کا فلسفہ۔ بہت سارے فلسفوں میں سے ایک فلسفہ یہ ہے کہ ہم ان غربا کی، ان فقراء کی زندگی کے بارے میں اپنے جسے کہتے ہیں پورے وجود کے ساتھ درک کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے لہذا تم سب کو اس مہینے میں نیک اور سچی نیتوں اور پاک دلوں کے ساتھ اللہ سے سوال کرنا چاہیے کہ تمہیں اس مہینے کے روزہ رکھنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے برکت کس لیے دی ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس مہینے کی برکت کس وجہ سے ہے، آپ کے ذہنوں میں کوئی جواب آتا ہے اس کا کہ یہ مہینہ اتنا متبرک کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کو ظرف قرار دیا گیا ہے قرآن کے لیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کس مہینے کے اندر ہے؟ رمضان کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ظرف قرار دیا قرآن مجید کا، اس قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے اس مہینے کو اتنی برکت حاصل ہے۔ اس قرآن مجید کے جسے کہتے ہیں کہ وجود کو درک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پریکٹس کرائی ہے، کس طرح سے وہ روزے کے ذریعے اپنے آپ کو متقی کرے، تقوی حاصل کرے۔ آپ نے قرآن کی آیت جس میں روزے کے وجوب کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، لعلکم تتقون پہ ختم ہوتی ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، اس طرح سے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پچھلی امتیں فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ کہ تم تقوی حاصل کر سکو، اور یہ تقوی جب حاصل کر سکو تو اس میں کرو کیا؟ اس میں اس قرآن کو کہ جس رمضان کو ہم نے قرآن کے لیے ظرف قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے اس میں اتنی برکت رکھی ہے، اس قرآن کی تلاوت کر سکو، لفظ یعنی کا قراءت کر سکو۔ ہم لوگ رمضانوں میں قراءت کرتے ہیں، ہم لوگ تلاوت بہت کم کرتے ہیں۔ قراءت کا مطلب رمضان میں قرآن کو ختم کرنا، بغیر سمجھے پڑھنا۔ قراءت قراءت سے نکلا ہے پڑھنے کو، اور تلاوت کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے اس کے اوپر تفکر تدبر کے ساتھ پڑھنا۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مہینے میں اپنے پاک دل اور نیک نیتی کے ساتھ روزے رکھو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس بابرکت مہینے میں غفران الہی سے محروم رہا۔ مولا علی علیہ السلام کی اس بارے میں حدیث ہے کہ مجھے اس بات پہ حیرت نہیں ہوتی کہ انسان جو ہے وہ گناہگار اس کے اندر آیا اور اس کو جو ہے وہ مغفرت مل گئی، بلکہ مجھے اس بات سے حیرت ہوتی ہے کہ جو اس مہینے کو درک کرے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور معاف نہ کروا سکے۔ یعنی حیرت اس بات پہ نہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، اس کو معاف نہیں کیا گیا، بلکہ معاف کر دیا گیا، بلکہ حیرت اس بات پہ ہے
کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے اس کو دیا, اللہ نے اس کے لیے تمام وہ مواقع فراہم کیے کہ میں تمہارا میزبان ہوں, جو تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا, میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا, میں نے ہر کام میں تمہارے لیے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں سیڑھیاں لگائی ہیں جن کو تم چڑھ کر, جن کو تم عبور کر کر تم میرے نزدیک پہنچ سکتے ہو. اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ کی مغفرت کوئی حاصل نہ کر سکے تو بہت ہی بدبخت شخص ہے مولا امیر مومنین علیہ السلام کی نظر میں. اس کے بعد مولانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاسْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِي جُوعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهُ وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ. کہتے ہیں اس مہینے میں روزے کی وجہ سے جو تمہیں پیاس اور بھوک لگتی ہے اس سے قیامت کے دن کی پیاس اور بھوک کو یاد کرو. یعنی ایک تو تم قیامت کے دن جب جاؤ گے تمہاری کیا حالت ہوگی, اس 5 گھنٹے 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی بھی روزے بعض دفعہ ہوتے ہیں, بعض دفعہ بڑے بھی ہوتے ہیں. کہتے ہیں اس کو درک کرنے کے بعد جو چیز تمہیں یاد آنی چاہیے وہ یہ کہ قیامت کے دن جب تمام لوگ, تمام بنی نوع انسان ایک میدان میں کھڑے ہوں گے, ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے, بھوک اور پیاس کا عالم یہ ہوگا, کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہوگا, بھوک اور پیاس سے جو ہے ان کی جسے کہتے ہیں کہ زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی. تو اس بھوک اور پیاس کو یاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ روزہ میں نے تمہیں اس دنیا میں رکھوایا ہے. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں غریب اور تنگدست لوگوں کو صدقہ دو, بزرگوں کا احترام کرو, چھوٹوں پر رحم کرو اور رشتہ داروں سے صلہ رحم کرو. اپنی زبانوں کو ہر قسم کی برائی سے بچاؤ اور اپنی نگاہوں کو ان چیزوں کی طرف دیکھنے سے بچاؤ جنہیں دیکھنا جائز نہیں. یہاں پہ رسول خدا نے وہ اخلاقی چیزیں بھی بیان کی ہیں کہ روزے کے اندر جن سے پرہیز کرنی ہوتی ہے اور جن کو کرنا ہوتا ہے, جن کو انجام دینا ہوتا ہے. روزے کے شرائط میں سے جو شرعی شرائط ہیں جو روزے کی جیسے کہتے ہیں کہ فرضیت کو ہماری گردن سے ہٹاتی ہیں, ان میں یہی ہے کہ صبح سے شام تک جو ہے وہ نیت کے ساتھ آپ نے کچھ کھانا اور کچھ پینا نہیں ہے. لیکن کچھ اخلاقی شرائط بھی ہیں, اور وہ اخلاقی شرائط کیا ہے کہ صلہ رحمی کرو. جن رشتہ داروں سے تمہارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے ان تعلقات کو دوبارہ سے جوڑو, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قیامت میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ جنہوں نے ان رشتوں کو جو میں نے متصل کیے تھے, جن کے تحت میں نے اس کو باندھا تھا, ان کو اس نے قطع کر دیا. یعنی قاطع رحم کے بارے میں اللہ تعالیٰ بڑی شدت سے جسے کہتے ہیں کہ فرماتا ہے کہ اس کو میں جنت کی بو بھی پانے نہ دوں گا. تو رسول اکرم کیا فرما رہے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اگر تم دیکھو کہ وہ غریب ہے تو ان کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد فرماؤ, ان کے بچوں کے لیے مدد فرماؤ. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ چھوٹوں پر رحم کرو. یہاں پہ چھوٹوں سے مراد صرف بچے نہیں ہوتے, چھوٹوں سے مراد ہر وہ ماتحت ہے جو آپ کے زیر دست ہے, چاہے وہ آپ کا امپلائی ہو, چاہے وہ آپ کا بچہ ہو, چاہے وہ آپ کے ازواج ہوں, چاہے ہر وہ شخص جو آپ کے تحت کفالت ہو, وہ آپ سے ایسا خوف زدہ نہ ہو کہ وہ آپ کی موجودگی میں اس کی روح کانپے, وہ ڈرتا ہو کہ ابا کے سامنے میں نے اگر کچھ کر دیا تو ابا کے ابھی 2 ڈنڈے پڑ جائیں گے, ابا کے سامنے میں نے کچھ کر دیا تو میری جیب خرچی رک جائے گی, ابا کے سامنے میں نے کچھ کر دیا. یعنی ابا فرعون بنے ہوتے ہیں, گھر میں ابا کے آنے سے پہلے شور مچا ہوتا ہے, کھیل رہے ہوتے ہیں بچے, بڑے چہک رہے ہوتے ہیں, لیکن ابا آئے تو ایسا لگتا ہے کوئی فرعون آ گیا, سارے بچے دبک کے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اما کے پیچھے جا کے کہ کہیں ابا کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے ابا تھکے ہوئے آئے سارے دن کے ہمیں کچھ لگا ہی نہ دیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے چھوٹوں پر رحم کرو, اپنے ماتحتوں پہ رحم کرو. اگر تم کسی جگہ پہ فیکٹری کے مالک ہو, اگر کسی جگہ پہ تم ایسی پوسٹ پہ ہو کہ تم کسی بھی طریقے سے لوگوں کو تھوڑا سا ریلیکس دے سکتے ہو, تو اپنی جاب پہ اپنے ماتحتوں کو ریلیکس دو. اگر رمضان کی حالت میں تم اگر 8 گھنٹے کی جگہ ان کو 1 گھنٹے کی تخفیف دے کے 7 گھنٹے سے کام کروا لو گے تو ان کے لیے تھوڑی سی آسانی بھی ہو جائے گی اور اللہ بھی تمہیں اس کا ثواب دے گا. بہت سارے اس میں باتیں بیان کی جا سکتی ہیں, اس کی اگر تفسیر کی جائے, اس کو پھیلایا جائے تو بہت ساری باتیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پہ اس اخلاقی برائی سے جو کانوں کے ذریعے تم تک پہنچ سکتی ہے, اس اخلاقی بصیرت سے کہ جس کو دیکھ کر حرام چیز کی سوچ یا حرام چیز کی فکر تمہارے ذہن میں آ سکتی ہے, اس چیز کی طرف نہ دیکھو, اس آواز کو نہ سنو جو تمہیں اللہ کی راہ سے دور ہٹا دے, جو تمہیں حرام کاموں کی طرف اکسائے. لہٰذا فرمایا کہ اور لوگوں کے یتیم بچوں سے ہمدردی اور مہربانی کا برتاؤ کرو. خصوصی طور پہ آپ لوگ رمضان کے مہینے میں ڈھونڈیں, ایسے یتیم ہر خاندان میں آپ کو مل جائیں گے جن کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, بچے بے سرپرست ہیں, مسکین ہیں, ان کی آپ کسی نہ کسی طریقے سے ہیلپ کریں. کسی کو اگر خاندان میں نہیں جانتے تو جو لوگ جانتے ہیں ان کے ذریعے کسی بھی طریقے سے ان کی ہیلپ کریں کہ وہ اس مہینے میں آپ کی اس ہیلپ کی وجہ سے خوشحال ہو جائیں. جب وہ خوشحال ہوں گے تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کی اس خوشحالی, ان بچوں کی ان مسکراہٹ کو جو عید پہ نئے کپڑے پہننے کی وجہ سے ان کو ملے گی, یا رمضان میں اچھی افطاری کرنے کی وجہ سے ان کو ملے گی. جن بچوں کو سارا سال گوشت کھانے کو نصیب نہیں ہوتا, بعض ہماری لوگوں کی مدد کی وجہ سے وہ رمضان میں گوشت کھا لیتے, مسجدوں میں افطاری کھا کے وہ اچھی غذا کھا لیتے ہیں. یعنی پورا سال ان کو غذا اچھی نہیں ملتی, رمضان میں مساجد کے اندر یا محافل کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جیب میں آپ کے مال دیا اس کے انفاق کی وجہ سے, اس کے خرچ کی وجہ سے ان کو اچھا کھانا نصیب ہو جاتا ہے.
یہ ان کی مسکراہٹ، یہ ان کی دل سے نکلی ہوئی، جسے کہتے ہیں کہ دعا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حق میں بہت مقبول ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان یتیموں کے لیے ان یتیموں سے ہمدردی کا برتاؤ کرو جس طرح تم اپنے یتیموں کے لیے مہربانی چاہتے ہو. کہتا ہے کہ ان یتیموں سے تم مہربانی کرو گے تو تم تصور کرو کبھی اس بات کا کہ خدا نہ خواستہ تم اس دنیا سے چلے جاؤ، تمہارے بچے چھوٹے ہو اور ان کا کوئی سرپرست نہ ہو، تو تم کیسے چاہو گے کہ ان کی مدد اور ان کی کفالت کی جائے. بالکل اسی طرح سے یتیموں کو اپنا بچہ سمجھو، بلکہ اپنے بچوں سے بڑھ کے سمجھو. اپنے بچوں کے اوپر اگر میں نے ایک اجر رکھا ہے تو ان بچوں کی حفاظت پہ، ان بچوں کی اوپر مہربانی سے پہ میں نے کئی گنا اجر رکھا ہے، کیونکہ کوئی بھی معاشرے کے اندر ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. لہذا تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم ان کی مدد کرو. بہرحال اللہ تعالیٰ کے نبی نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں کوشش کروں گا کہ اس کو مزید جو ہے وہ بیان کروں. وقت کیونکہ کام ہے، میں مختصراً پچھلے جمعے کے بارے میں بتاؤں کہ ہم نے پچھلے جمعے جو لوگ نہیں لوگوں کو بتا دوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خطبہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو رمضان سے پہلے والے جمعے کو رسول خدا محمد دیا کرتے تھے، واقعی رمضان میں انہوں نے اس خطبے کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے دہرایا. اس میں رمضان کی اہمیت، رمضان کے اندر حاصل ہونے والی نعمتوں کے بارے میں، رمضان میں حاصل ہونے والے فوائد، رمضان میں کرنے والے کام، رمضان میں ہونے والے احوال جو اطراف میں ہماری گزر ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ایک خاکہ، ایک خلاصہ اس خطبے میں بیان کیا تھا. اس خطبے کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کیا تھا. آج اسی خطبے کو آپ کے سامنے کچھ عربی اور اکثر اردو کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں وہ معلومات فراہم ہو جائیں جو رسول خدا نے رمضان کے بارے میں ہمیں دی تھی. ہماری گفتگو میں جو بات پچھلی دفعہ گزری تھی اس میں رسول خدا نے یہ فرمایا تھا کہ اس مہینے میں روزے کی وجہ سے جو تمہیں پیاس اور بھوک لگتی ہے، اس سے دل کی پیاس اور بھوک کو یاد کرو، غریب اور تنگدست لوگوں کو صدقہ دو، بزرگوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر رحم کرو اور رشتہ داروں سے صلہ رحم کرو. اس میں تفصیل میں بیان کر چکا تھا، اس کی تفصیل بیان نہیں کر رہا یہاں پہ. اپنی زبانوں کو ہر قسم کی برائی سے بچاؤ، اپنی نگاہوں کو ان چیزوں کی طرف دیکھنے سے بچاؤ جنہیں دیکھنا جائز نہیں، اپنے کانوں کو ایسی آوازیں سننے سے بچاؤ جنہیں سننا حرام ہے، اور لوگوں کے یتیم بچوں سے ہمدردی اور مہربانی کا برتاؤ کرو جس طرح تم اپنے یتیموں کے لیے مہربانی چاہتے ہو. یہ پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتا دیا تھا. پھر فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاء. کہتے ہیں اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اوقات نماز میں اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف بلند کرو، کیونکہ اوقات نماز بہترین اوقات ہیں کہ جس میں خداوند عالم اپنے بندے کی طرف خاص رحمت سے نگاہ کرتا ہے. اس سے مناجات کریں تو جواب دیتا ہے، اسے پکاریں تو لبیک کہتا ہے، اور جب اس سے کوئی چیز مانگے اور دعا کریں تو اجابت کرتا ہے. اے لوگو، بے شک تمہارے نفس تمہارے اعمال کے گروہ میں ہے، تو اس کو استغفار اور طلب بخشش کے ذریعے رہائی دلاؤ، اور تمہاری پشتیں گناہوں کے بار کی وجہ سے سنگین ہیں، پس لمبے سجدوں کے ذریعے اس بات کو ہلکا کرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھائی ہے کہ وہ نمازی اور سجدہ کرنے والے کو عذاب نہ کرے گا اور آتش جہنم میں نہ ڈالے گا، جس دن سب کے سب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. یعنی قیامت کے دن اسے آتش جہنم سے نجات دے گا. کن لوگوں کو؟ جو لوگ اس میں لمبے لمبے سجدے کریں گے، جو ان کے گناہوں کے بوجھ ان کے کندھوں پہ ہیں، وہ سجدوں کے ذریعے ان گناہوں کے بوجھوں کو اپنے سروں سے ہٹائیں گے. پھر فرماتا ہے ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق نسبۃ من مغفرۃ. کہ اے لوگو، اگر تم میں سے کوئی اس مہینے میں کسی مومن روزے دار کو افطار دے تو خداوند اس کو اپنی راہ میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے اور اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے. اس وقت آپ سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم سب تو اس عمل کو انجام دینے پر قدرت نہیں رکھتے. تو آپ نے فرمایا اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچاؤ، اگرچہ نصف خرما کے ذریعے، نصف کھجور کے ذریعے. یعنی اگر تمہارے پاس کھلانے کو افطار کے پورے پیسے نہیں ہیں تو ایک کھجور دے کر، ایک پانی کا گلاس دے کر اس کا افطار کسی ایک روزدار کراؤ، وہ تمہارے گناہوں کے دھونے اور گناہوں سے مغفرت کا ذریعہ بنے گا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اپنے کو جہنم کی آگ سے نجات دو، اگرچہ ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو. اے لوگو، تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا کرے اور نیک کرے تو وہ آسانی سے پورے سلام قبول کر لے گا. جس دن لوگوں کے قلب میں لغزش ہوگی، اور جو کوئی اس مہینے میں اپنے ماتحت، اپنے زیر دست
سے مدارہ اور نرمی کرے گا تو خداوند کریم قیامت کے دن اس کے حساب میں نرمی کرے گا۔ اگر کوئی اس مہینے میں دوسروں کو اپنی اذیت سے بچاتا رہے گا تو قیامت کے دن خدا اس کو اپنے غیظ و غضب سے محفوظ رکھے گا۔ اور اگر کوئی اس مہینے میں کسی یتیم پر احسان کرے گا تو خداوند قیامت کے دن اس پر احسان کرے گا۔ اور اگر کوئی اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم کرے گا، ٹوٹے ہوئے تعلقات کو توڑے گا تو خداوند قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت سے متصل اور جوڑ دے گا۔ اور جو کوئی اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے قطع رابطہ کرے گا تو خداوند قیامت کے دن اسے قطع رابطہ کر لے گا۔ قطع رحم کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے رابطے سے دور کر دیتا ہے۔ جو کوئی اس مہینے میں مستحب نماز بجا لائے گا تو خداوند اس کو جہنم سے نجات دے گا۔ اور جو کوئی اس مہینے میں ایک واجب نماز پڑھے گا تو اس کے لیے دوسرے مہینوں میں 70 نمازیں پڑھنے کا ثواب دے گا۔ اور جو کوئی اس مہینے میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجے گا، ثواب بھیجے محمد والے تو خداوند کریم قیامت کے دن جس دن لوگوں کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کے نیک اعمال کے پلڑے کو سنگین کر دے گا۔ اور جو کوئی اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا اس کو دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کرنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی جتنا وہ قرآن مجید دوسرے مہینوں میں ختم کرنے کا ثواب لیتا ہے، ایک آیت پڑھنے کا اللہ کے رسول ہمارے ایک آیت پڑھنے کا اس کو ثواب دے گا۔ لیکن وہی بات کہ ثواب کا مطلب ہے کہ اس آیت میں غور و فکر اور تدبر شرط ہے۔ پھر فرماتا ہے اے لوگوں یقیناً اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ اس کو تمہارے اوپر بند نہ کرے، اور جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے گئے ہیں، اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ تمہارے لیے اس کو نہ کھولے، اور شیاطین اس مہینے میں باندھے گئے ہیں، اپنے رب سے درخواست کرو کہ ان کو تمہارے اوپر مسلط نہ کرے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں یہ تمام کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ باقی دنوں میں بھی شیطان کے دروازے ہمارے اوپر بند کر دے، دوزخ کے دروازے ہمارے اوپر بند کر دے۔ اے اللہ جنت کے دروازے تم نے ہمارے لیے رمضان میں کھولے ہیں، ان میں داخل ہو کر ان کو ہمیشہ اپنے لیے کھلا رہنے کا سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ سے یہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے یہ روایت میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے رسول خدا سے رمضان کی فضیلت کے بارے میں پوچھا تھا، تو وہاں پہ مولا رسول خدا نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور امام رضا سے یہ نقل ہوا ہے۔ کہتے ہیں جب یہ خطبہ رسول خدا دے رہے تھے تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں قال امیر المومنین علیہ السلام، یعنی امام رضا فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا، کھڑا ہونے کے بعد رسول خدا سے میں نے عرض کیا کہ اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ اس کو غور سے سنیں، اس کے بعد میں جو تمام کرتا ہوں، اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا اے ابو الحسن اس مہینے میں بہترین عمل محرمات الہی، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے محرمات سے بچنا، وہ چیزیں جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے، وہ چیزیں جنہیں اللہ نے ہمارے اوپر جسے کہتے ہیں اس کی وجہ سے آتش جہنم کو ہمارے لیے حلال قرار دینا ہے، ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے منع کیا ہے، جو لوگ صحت مند ہیں اس مہینے میں روزہ رکھیں، اپنے آپ کو اس عذاب سے جو کھانے پینے کی وجہ سے آنا ہے اس سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ظاہری طور پہ کھانے پینے سے تم منع ہو رہے ہو لیکن تمہارے اوپر کچھ چیزیں مانوی طور پہ بھی ممنوع ہیں، یعنی اس مہینے میں تمہیں اپنی آنکھوں پہ بھی کنٹرول رکھنا ہے، اس مہینے میں تمہیں اپنی سوچ پہ بھی کنٹرول رکھنا ہے، اس مہینے میں تمہیں اپنے خیالات اور فکر پہ جو تمہارے ادھر ادھر بہکتے رہتے ہیں ان پہ بھی کنٹرول رکھنا ہے، تمہاری آنکھیں نامحرم کی طرف نہ جائیں، تمہارے قدم کسی برے کام کی طرف نہ اٹھے، تمہارے ہاتھ کسی ظالم کی طرح کسی ظلم مظلوم کے اوپر نہ اٹھے، یہ تمام چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ مولانا امیر علیہ السلام سے رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے کہ محرمات الہی سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاؤ، ان سے پرہیز کرو۔ اور اس کے بعد رسول خدا نے فرماتے گئے اور پھر اس کے بعد رسول خدا نے رونا شروع کر دیا، کہتے ہیں ثم بکا فقلت یا رسول اللہ، جب رسول خدا نے رونا شروع کیا تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا کہ رسول خدا آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ کو کس چیز سے رلایا؟ تو رسول خدا نے فرمایا اے علی میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ اس مہینے میں تمہارا خون بہایا جائے گا، گویا تمہاری شہادت کے منظر کو میں دیکھ رہا ہوں، در حالی کہ تم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھنے میں مجبور ہو گئے۔ اس وقت شقی اولین و آخرین قاتل ناقہ صالح تمہارے فرق یعنی تمہارے سر پہ ایک ایسا بار کرے گا جس سے تمہاری ریش اور چہرہ خون سے تر ہو جائیں گے۔ امیر المومنین نے یہاں پہ سوال نہیں کیا رسول خدا سے کہ رسول خدا کون ہوگا، کیسے قتل کرے گا، میں کیسے اس کو پکڑوں گا، امیر المومنین نے کوئی سوال نہیں کیا بلکہ امیر المومنین کا سوال سنیں اور اس سے اپنے لیے سبق لیں۔ مولا امیر المومنین نے سوال کیا کیا، اے رسول خدا مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا اس وقت میرا دین سالم ہوگا،
مولا امیر المومنین علیہ السلام یہ سوال رسول خدا سے کر رہے ہیں، یہ ہمیں سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے کر رہے ہیں کہ شیطان اتنا قوی حملہ آور ہے کہ وہ اچھوں کا دین آخر وقت میں سے چھین لیتا ہے۔ مولا سے مولا نے سوال کیا رسول خدا سے کہ کیا میرا دین اس وقت سالم ہوگا؟ تو رسول خدا نے فرمایا ہاں اس وقت تمہارا دین سالم ہوگا۔ اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا اے علی، جس نے تمہیں قتل کیا ہوگا گویا اس نے مجھے قتل کیا، اور جس نے تمہارے ساتھ بغض و دشمنی کی تلقی ہے اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جو کوئی تمہیں ناسزا کہے، تمہارے بارے میں برا بھلا کہے، گویا اس نے مجھ پر ناسزا کہا، کیونکہ تم مجھ سے ہو اور میرے نفس کی مانند ہو، تمہاری روح میری روح ہے اور تمہاری دینت اور فطرت میری فطرت ہے۔ یقیناً خدا نے ہم دونوں کو خلق کیا اور ہم دونوں کو انتخاب کیا، مجھے نبوت کے لیے انتخاب کیا اور تمہیں امامت کے لیے انتخاب کیا۔ اگر کوئی تمہاری امامت سے انکار کرے تو گویا اس نے میری نبوت سے انکار کیا۔ اے علی، تم میرے جانشین و خلیفہ ہو، تم میرے بچوں کے باپ اور میری بیٹی کے شوہر ہو، تم میری زندگی میں بھی ہو اور میرے مرنے کے بعد بھی میری امت پر میرے جانشین و خلیفہ ہو۔ تمہارا حکم میرا حکم ہے اور تمہاری نہیں میری نہیں ہے۔ ذات خدا کی قسم جس نے مجھے نبوت پر مبعوث کیا اور مجھے انسانوں میں سب سے بہتر قرار دیا، یقیناً تم مخلوقات پر خدا کی حجت ہو اور خدا کے اسرار کے امین ہو اور اس کے بندوں پر خلیفہ ہو۔ اے اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ جو اللہ کے نبی نے ذمہ داریاں ہم پر ڈالی ان ذمہ داریوں کو قبول کرنے کی اور واجبات کو پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس امام کو اللہ کے نبی نے ہمارے لیے امام بنایا، اے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں نہ صرف زبان سے امام کہنا بلکہ حقیقت میں امام ہونے کا حق ادا کرنے میں، امت ہونے کا حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے امام کے پیچھے چلنے والا بنا۔ اے اللہ ان راستوں پہ نہ چلا جو امام والے کفر ہمیں چلانے کے لیے کوشش صحیح کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان راستوں پہ چلا جو امام حق ہمیں چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں جہاں دنیا میں مظلوم پہ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم سے ان کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں روزہ رکھ کر ان روزے داروں میں شمار فرما کہ جن کے روزے تیری بارگاہ میں قبول و مقبول ہوں۔ اے اللہ مجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے زبان کان آنکھ اور ہمارے ہاتھوں پیروں کو تمام کاموں سے محفوظ فرما جن کاموں کو کرنے سے تو نے منع فرمایا ہے۔ اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما۔